ہمارے ہاں ایک شاگرد تھے. ایک دفعہ اس طرح بنا کہ مجھے میرے سپروائزر نے کال کی کہ افغانستان سے آپ کے ایک دوست آئے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے اس کو کہا اس کو لے کر آئے. وہ شاگرد آئے, وہ اپنے ساتھ کچھ گفٹ لے کر آئے تھے افغانستان کے, اور بیٹھ گئے اور رونے لگے. میں نے اسے سوال کیا کہ رونے کی وجہ کیا ہے, کیوں آپ رو رہے؟ کہتے یہ آنسو خوشی کی ہے. اچھا, میں نے کہا آگے بات کریں. اس نے کہا کہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے جب میں یہاں پہ پڑھتا تھا, تو جب میں نے یہاں سے ایک ڈپلوما حاصل کیا تو آپ کے آفس میں آیا اور آپ سے میں نے ایک سوال کیا کہ استاد جان یہ ایک نصیحت کو, افغانستان کے تھے, فارسی میں اسے پوچھے ایک نصیحت یا ایڈوائس, آپ ایک نصیحت کریں. مجھے افغانستان کے بگرام ایئر بیس میں ایک کینیڈین کمپنی ہے کنسٹرکشن کی, ادھر مجھے نوکری ملی. میں نے اس کو ایک لفظ بتایا, میں نے کہا جاؤ قدرت کے ساتھ اپنا بینک اکاؤنٹ کھولو. اس نے سوال کی قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کیا ہے؟ میں نے کہا جو تمہیں معاش ملتی ہے, تنخواہ ملتی ہے, جتنے گھنٹے تم کام کرتے ہو عادت ڈال دو کہ جتنا تمہیں معاش ملتی ہے نا اسے 1-2 گھنٹے اضافی کام کرو. کہتے پھر؟ میں نے کہا پھر جس آفس میں تم کام کرتے ہو اپنے ارد گرد دیکھ لو کس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, اس کی ہیلپ شروع کرو. کہتے پھر؟ اور میں نے کہا جو تمہیں کام ملا ہوا ہے اس میں دل و جان سے ہارڈ ورک کرو, کوئی چھٹی نہ کرو, ریگولر آنا شروع کرو. کہتے پھر؟ میں نے کہا یہی قدرت کا بینک اکاؤنٹ ہے. کہتے اس اکاؤنٹ میں ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا تم جو کما رہے ہو وہ تو تمہیں اپنے کام کا مل رہا ہے, یہ جو اضافی تم کام کر رہے ہو نا یہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو, قدرت کو تم قرض دے رہے ہو. کہتے مجھے واپس ملے گا کہاں پر, کیسے؟ میں نے کہا تمہیں ایک ایسی سچویشن میں مل جائے گا کہ یہ تمہیں حیران کر کے رکھ دے گا. آپ نے نصیحت مانگی, میں نے دے دی کہ جاؤ قدرت کے ساتھ پازیٹیو بینک اکاؤنٹ کھولو, اپنے اکاؤنٹ قدرت کے ساتھ کھولو. وہ بچہ 3 سال بعد واپس آیا اور اس نے جب اپنی رودات سنائی کہ جب آپ نے کہا تھا کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ بک کھولو, میں وہی کرتا رہا. آج وہ جس کمپنی میں ملازم بن کے گیا تھا اس کا مالک بن کے آ رہا ہوں واپس 3 سال کے کم ترین عرصے میں. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا جب بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہتے میں ادھر بگرام ایئر بیس میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں CRO لگ گیا, کسٹمر ریلیشن شپ آفیسر. کام میرا یہ تھا کہ جو بھی پشتوں میں کال آتی ہے, دری لینگویج میں کال آتی ہے, اس کو سنو اور اس کی ترجمہ انگریزی میں انگریز کو بتاؤ. کہتے میرا رائٹ میں اکاؤنٹ سیکشن میں ایک بندہ تھا, اکاؤنٹنٹ تھا, فائنینشیل انفلو آؤٹ فلو کو مینج کرنے والا تھا. رائٹ لیفٹ سائڈ پہ مٹیریل اور HR آفیسر کا ایک بندہ تھا, کتنے مزدور آئے, کتنے مزدور چلے گئے, کتنا مٹیریل آ گیا, کتنا مٹیریل, یہ دونوں میرے کولیگز تھے, رائٹ اور لیفٹ میں ان کے آفیسز تھے, میں بالکل درمیان میں بیٹھا ہوا. کہتے پہلے دن جب میں اپنے آفس میں بیٹھ گیا آپ کی بات یاد آ گئی. کہتے میں نے گھڑی کو دیکھا, افغانستان میں صبح 5:30 بجے ورکنگ آورس شروع ہو جاتی ہے, 5 بجے آفس جاتا تھا, 3-3:30 بجے چھٹی ہوتی تھی. کہتے میں چھٹی کے بعد بھی ادھر ٹھہرتا تھا. آپ نے کہا تھا کہ جو تمہیں تنخواہ ملتی ہے جتنے گھنٹوں کی وہ تو تم کرو, لیکن اگر اضافی کام کر سکتے ہو تو وہ بھی کرو, اور رائٹ اور لیفٹ میں کسی کو مدد کی ضرورت ہی تو وہ بھی کرو. کہتے 2 دن اپنے آفس چلا گیا, نو ہاؤ ہو گئی. اگلے دن میں نے رائٹ سائڈ کے آفس میں بندے کو بتایا کہ الگ کا خدمتی نما طویلش, اگر کوئی کام تمہارا ہو تو مجھے بتاؤ. کہتے اگلے دن وہ اتنے فائل لے کر آیا, میرے ٹیبل پہ رکھ دیا کہ ہاں خدمت ہے, یہ کرو. کہتے وہ کام میں نے کر دیا. لیفٹ سائڈ کے بندے کو ویسے میں نے کہا کہ الگ کا سکاری خدمت ہی ماتا ویلش, اگر آپ کا کوئی کام ہو مجھے بتا سکے. اگلے دن وہ بھی اتنے فائل لے کر آیا اور میرے ٹیبل پہ چھوڑ کے چلا گیا کہ یہ کام کرنا ہے, ڈیبٹ کرنا ہے اور کریڈٹ کرنا ہے, یہ اس کے پیچھے ڈالنا ہے, وہ اس کے پیچھے ڈالنا. کہتے میں 2 سال تک رائٹ اور لیفٹ ان دونوں کا کام بھی کرتا رہا, اپنا کام بھی کرتا رہا, کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ قدرت کے ساتھ میرا ایک پازیٹیو بینک آف اکاؤنٹ بن رہا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ کہتے رائٹ اور لیفٹ میں ایک اور ایشو بھی تھا, نکمے تھے, نکٹو تھے, گدیڑے تھے, ٹائم پر نہیں آتے تھے, روزانہ بہانے بناتے تھے, تنخواہ کے پیچھے احتجاج کرتے تھے, ایک دوسرے کی باتیں سناتے تھے, اپنے کام میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے, یعنی کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تھے. میں اپنی ذمہ داری بھی پوری کر رہا تھا اور ذمہ داری سے نکل کر رائٹ اور لیفٹ کا کام بھی کر رہا تھا. جتنی مجھے تنخواہ ملتی تھی وہ کام تو پورا کرتا تھا, اس کے بعد پوری کمپنی میں گھومتا تھا کہ کہیں پر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں اس کا ہیلپ کرنا کرتا تھا, اور یہ یقین کرتا تھا کہ میں جو یہ ایکسٹرا کام کرتا ہوں اس کی تنخواہ تو مجھے ملتی نہیں. کہتے اکثر اوقات کمپنی میں لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یار تمہیں جو تنخواہ ملتی ہے تم وہی کام کرو, تمہارا کیا کام ہے رائٹ کے ساتھ ہیلپ کرنا اور لیفٹ کے ساتھ ہیلپ کرنا, نہ کرو. لیکن میرے ذہن میں چونکہ یہ ایک خیال تھا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ تنخواہ تو میری دنیا کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں جا رہا ہے, لیکن جو اضافی کام کر رہا ہوں یہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ قدرت کا بینک اکاؤنٹ بنتا ہے اور وہ پھر چپڑ پھاڑ کے تمہیں بدلے میں واپس چیزیں دیتا ہے. تو میں نے کہا پھر؟ کہتے کورونا آ گیا. کہتے ہم تینوں آفیسر جو تھے ہمارے اوپر ایک سپروائزر تھا, میں $900 تنخواہ لے رہا تھا, لیفٹ والا $900 لے رہا تھا, یہ بھی $900 لے رہا تھا. میرے ہارڈلی 2 سال ہوئے تھے, یہ 8 سال سے تھا, یہ 6 سال سے تھا. سامنے کا جو سپروائزر تھا ان کو کورونا ہو گیا اور وہ وفات پا گیا. کہتے جب وہ وفات پا گیا انگریز نے انٹر ڈپارٹمنٹ اناؤنسمنٹ کی کہ اگر اس پوسٹ میں کسی میں اہلیت ہے تو اس پوسٹ کے لیے اپلائی کریں. کہتے میں نے اپلیکیشن لکھی. کہ جب میں وہ اپلیکیشن لکھ رہا تھا نا, وہ رائٹ والا ہے نا, وہ مجھے ایسی خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا نا کہ یہ بادشاہ رسائی کو, فارسی زبان دری زبان میں یہ بادشاہ رسائی کو, کہ اس کو دیکھو 2 سال ہوئے ہیں آیا ہوا ہے اور اب یہ سپروائزر بنے. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ
रहा था कि हक राइट वाले का बन रहा है। लेफ्ट वाले ने भी अजीब सी नजरों से देख लिया कि ये तो मेरा हक है इस पोस्ट पे आना, मेरा तो 8-9 साल हो गया इस कंपनी में। कहते अंग्रेज ने इंटरव्यू कॉल। अब जब अंग्रेज ने इंटरव्यू कॉल की, मेरी इंटरव्यू हो गई, मेरा टेस्ट हो गया, उसने मुझे सुपरवाइजर लगा दिया। कहते राइट और लेफ्ट दोनों आग बगोला हो गए। उन लोगों ने एहतजाज किया कि भाई मैं 6-7-8 साल से हूँ, ये बंदा काफी सालों से काम कर रहा है, जुम्मा 8 दिन तुम्हारे हुए नहीं है, 2 साल 1.5 साल तुम्हारे हुए नहीं है, तुम आए हो, तुम किस तरीके से हमारा सुपरवाइजर बन सकते हो। कहते कंपनी में एक कयास सा बिल्टअप हो गया। लेबर ने एहतजाज किया, 1 दिन 2 दिन तक काम रुक गया। कहते अंग्रेज परेशान हुआ। अंग्रेज ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझसे पूछ लिया कि वाकई में आपका तो 2.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, क्या राज है कि तुम अपने काम को भी जानते हो, तुम राइट को भी जानते हो, तुम लेफ्ट को भी जानते हो, तुमको हायर मैंने किया था यहाँ पर कस्टमर रिलेशन ऑफिसर के पोस्ट पे, तुम तो HR को भी समझते हो और तुम तो अकाउंट्स को भी समझते हो, राज बताओ। कहते उसको मैंने कहा कि मेरे उस्ताद ने मुझे नसीहत की थी कि कुदरत के साथ बैंक अकाउंट खोलो। कहता अंग्रेज हैरान हुआ। अंग्रेज ने थोड़ा सा तजस्सुस करके पूछा कि व्हाट इज द बैंक अकाउंट व्हिच वी ओपन विद द नेचर। तो कहते मैंने उसको बोला कि कुदरत के साथ बैंक अकाउंट वो है कि जब तुम अपने वर्किंग आवर्स में जो तनख्वाह ले रहे हो वो तो ले रहे हो, इससे बढ़कर किरदार अदा करो, राइट और लेफ्ट की हेल्प करो, जो उल्टी चीज है उसको सीधा करो, जो प्रॉब्लम है उसका हल बताओ और तन आसान न बनो, जिम्मेदारी उठाओ और मेहनत करो। कहते अंग्रेज ने मुझे कहा कि यू आर द सुपरवाइजर एंड यू ओन दिस पोजीशन। कहते मैं सुपरवाइजर बन गया। कहते जब मैं सुपरवाइजर बन गया उसके बाद मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि कुदरत पे करती है एक ऐसे अंदाज में कि वो हमें नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन कुदरत हमें इस पोजीशन पे जाके क्या करती है, वापस पे बैक करती है। अब अगर ये बंदा सिर्फ अपने काम से काम रखता, राइट का हेल्प न करता, लेफ्ट का हेल्प न करता, तो इम्तिहान में इसकी प्रोफेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन, जो जॉब इनकी थी, इनको समझ ना होती। जब इनको समझ ना होती कोई और इस पोजीशन को ले लेते, क्योंकि ये राइट और लेफ्ट का हेल्प कर रहा था, तो कुदरत इसको सिखाता रहा। और वो सीखना जो है वो हुआ क्या कि वो उस अंग्रेज की नजरों में इस बंदे की जो इंटेलेक्चुअल वेल्थ है उसकी सूरत में उसके सामने आया और अंग्रेज ने इस पे ट्रस्ट करके इंतहाई कम वक्त में इन तीनों का सरबराह बनाया, जिसके लिए सालों लगते हैं, वो जाके उसका सरबराह बना। मैंने कहा फिर क्या था। जब मैं सुपरवाइजर बन गया मैंने और कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया। इधर जी मजदूर लगे हुए हैं, मसाला डाल रहे हैं, मैं उसके साथ लगा हूँ, 2-3 बेलचे मार रहा हूँ। इधर जी जाके ट्राला भर रहा है, मैं सुपरवाइजर होकर उनके साथ काम कर रहा हूँ। इधर जी कमजोर जो थोड़े गरीब और बूढ़े लेबर है उनको जाकर मोटिवेट कर रहा हूँ, उनका हेल्प कर रहा हूँ, हर चीज में हेल्प कर रहा हूँ जो मेरी वर्किंग आवर्स है। कहते एक दफा अंग्रेज आया और मुझे उसने हाथ पकड़ के कहा कि खुदारा तुम्हारा काम 8 घंटे है, तुम 12 घंटे काम न करो, क्योंकि ये लेबर लॉस के खिलाफ है। ऐसा ना हो कि हुकूमत मुझे पेनलाइज कर दे इस चीज में। मैंने उसको बोला कि मैं कुदरत के साथ बैंक अकाउंट है, मैं जो काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, जो इजाफी काम है वो आप मुझे नहीं कह सकते कि मुझे रोक। कहते 2 साल मजीद मैंने ऐसा किया और अपना एक नाम कमाया, और नाम कमाने के साथ हर वो चीज सीख ली कि जिसके बुनियाद पर एक पूरी कंपनी बेस्ड करती है, जिसके बुनियाद पर पूरी कंपनी चलाई जा सकती। कहते बगराम एयरबेस से जब अमेरिकन निकल रहे थे 1 हफ्ते पहले उस अंग्रेज ने अफगानिस्तान में एक होटल में सारे मुलाजिमीन को इकट्ठा किया, डाइस पर आया, उसने एक छोटा सा सेशन उधर डिलीवर किया और फिर मेरा नाम लिया, मुझे स्टेज पे बुलाया और मुझे चाबियां भी हवाले कर दी, बैंक उस कंपनी के बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट था वो भी हवाले कर दिया और पूरी कंपनी मेरे हाथ में छोड़ के वो कनाडा वापस चला गया। कहते उस हालत में मैं दहाड़े मारकर रोने लगा। मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे भाई सब बैठे हुए थे, मेरे से 10-10 साल और 12-12 साल सीनियर लोग बैठे हुए थे, मैं सबसे जूनियर, 4 साल मैंने उस कंपनी में काम किया था, उस कंपनी का मालिक बन गया। कहते अगले दिन मैंने पाकिस्तान के लिए टिकट काटी और सीधा यहाँ पर आया और आज तुम्हारे सामने बैठा हूँ कि एक नसीहत आपने की थी कि कुदरत के साथ बैंक अकाउंट बना। तो आप लोगों को ये नसीहत है बच्चों कि जहाँ पर तुम काम करते हो कोशिश करो अपने काम से बढ़कर काम करो, अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम करो। ये कभी ना सोचो कि तुम्हें तो इस काम का इतनी तनख्वाह मिलती है लिहाजा मैं ये क्यों करूँ। ये इजाफी काम असल में तुम्हारा सीखना है। एक मॉनेटरी बेनिफिट तुम्हें मिल रही है तनख्वाह की सूरत, एक बेनिफिट तुम्हें कुदरत दे रही है वो सीखने के अमल में। आप देखें ना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कुछ लोग एक पोस्ट पे सालों से लगे हुए होते हैं, उनके करीब जाओ एक्सक्यूजेस करते हैं, उनके सामने सब कुछ तबाह है, उनके सामने तरक्की मुमकिन ही नहीं, उनके सामने पाकिस्तान का भी बड़ा गर्क, आप भी गर्क हो, ये भी तबाह है, ये भी तबाह है। आप जरा उनकी जिंदगी का मुशाहिदा करो तो उसकी जिंदगी में एक चीज होगी कि ये सेल्फिश होगा, सिर्फ इतना ही काम करेगा जितनी इनको तनख्वाह मिलती है, इजाफी काम नहीं करेगा ये बंदा, ये किसी का काम आसान नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होगा,
یہ پرابلم کریٹر ہوگا. اچھا یہ پرابلم حل نہیں کرے گا, یہ پرابلم پہ بولے گا. اچھا ان کو پرابلم دکھے گی ہی نہیں, یہ کسی چیز میں ہاتھ ڈالے گا اس کو تباہی کی طرف لے کر جائے گا. تو اپنی ذات میں یہ ایک عادت ڈال دو کہ جو ٹیڑھی چیز نظر آتی ہے سیدھا کرو, جو غلط چیز نظر آ جائے حل دو, جو خراب چیز دکھتی ہے اس میں اپنی کنٹریبیوشن ایڈ کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. جس دن تمہارے اندر یہ صفات آ گئے نا, تم قدرت کے ساتھ چلنا شروع کر دو گے, تم پرابلم سالور بن گئے. قدرت اپنے خزانے کھول دے گا تمہارے. قدرت کے اندر بھی یہ صفت ہے نا, قدرت ہر چیز کا حل دے رہی ہے نا. زمین کے لیے پانی نہ ہو تو فصل اگتی ہے, وہاں پہ اگتی ہے فصل, تو یہ پرابلم ہے نا. اس کا حل قدرت کیا دے رہی ہے؟ پہاڑوں پہ جا کے برف باری کر دیتی ہے, پھر سورج کی تفش سے ملٹ ہو کر پانی ندی نالوں کی صورت میں آ کر ہم اپنی فصلیں ابیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ کو گرمی لگ رہی ہے, آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ دھوپ ہے, تو ہم کہاں پہ جاتے ہیں؟ چھاؤں میں جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو قدرت نے پودے کی شکل میں اس کا حل بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ بتایا ہے نا. اوور آل نیچر بائی اٹ سیلف از اے پرابلم سالور. اپنی فیس کو دیکھیں, اگر ہمارے ناک کے اندر گم نہ ہو, ناک کے اندر گم نہ ہو تو انسان 24 گھنٹے سانس نہیں لے سکتا. آپ کے لنگس کے اندر ایسے جرمز اور ایسی بیماریاں آ جائے گی کہ آپ مر سکتے ہیں. تو یہ بیماریاں اور یہ ڈسٹ اندر جانا پرابلم ہے کہ نہیں؟ اس کا حل قدرت نے کیا دیا ہے؟ کے اندر گم. دماغ کتنا سینسیٹیو چیز ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا ہاتھ لگاؤ, زخمی کرو, انسان پورا پیرالائز ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. اگر یہ دماغ ہمارے کدا زمن پہ پند کی دماغ انہوں بیا قدرت سینسیٹیو شیز لا یہ مضبوط سکل ورکڑا ہے اور نمن کوپڑا ہی چکا ہے. دل سینسیٹیو ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھو اللہ نے کیا قدرتی نظام بنایا ہے. یہ شاک آبزرور سے بنائے ہوئے ہیں. یہ ہمارے پٹے جو ہیں یہاں, ہماری یہ آنکھ, اس پر جو یہ بال ہے یہاں پہ آئی بروز ہے, یہ کرتا کیا ہے؟ آنکھوں کو ڈسٹ سے بچاتا ہے. تو اگر آنکھ کے اندر ڈسٹ جاتی ہے تو یہ پرابلم ہے. اس کا حل قدرت نے کیا دیا ہوا ہے؟ آئی بروز, یہ اور یہ اس کے اوپر جو بال ہے دیے ہوئے کہ نہیں. اسی طریقے سے اگر یہ ساؤنڈ ہم سن, اگر یہ ہمارے کان کے ساتھ یہ ویوز نہ ہوتے تو ہمارے تو کانوں کے پردے پڑ جاتے. تو یہ جو آوازیں ہیں اور جو یہ نائس پولوشن ہے, اٹس اے پرابلم. قدرت نے اس کا حل کیا دیا ہوا ہے؟ آپ کے کانوں کے ساتھ یہ ویوز دیے ہوئے. ہمارے معاشرے میں بیماریاں ہیں نا, ایک بارش ہو جاتی ہے ساری بیماریاں ختم. تو بیماریاں پرابلم ہے. قدرت نے کیا حل دیے ہوئے؟ بارش کرا دیتا ہے. گندم پک نہیں سکتی جب تک اس کو پراپر سورج نہ ملے, تو گندم نہ پکنا پرابلم ہے. اس کا سولوشن قدرت نے کیا دیا ہوا ہے؟ دھوپ. جب آپ میں سے کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی فرد یا کوئی بھی انڈیویجول اس راز کو جان لے کہ میرا وجود, میری ایگزسٹنس, خواہ میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یو شوڈ بی اے ہیلپنگ ہینڈ آف ادر, یو شوڈ بی اے پرابلم سالور. پھر تمہاری ترقی شروع ہو جاتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت تم کو روک نہیں سکتی. تم آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہو, تم تناور درخت بننا شروع ہو جاتے ہو, تم پل دینا شروع کر دیتے ہو. ڈر ختم ہو جاتا ہے, تمہارے ہاتھ سے نوکری چلی جائے, اور تمہارا دماغ اور تمہاری لرننگ اتنی ایکسٹینسو اور اتنا کمپریہنسو بن جاتی ہے کہ تم ایک بڑے خیال کے پوزیشن پر آ جاتے ہو اور بڑے مقام پر پہنچ جاتے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں, ذمہ داریوں کو پورا کرو. اس ذمہ داریوں سے بڑھ کر ذمہ داریاں اٹھانا شروع کرو. جب یہ کرو گے, قدرت کا بینک اکاؤنٹ تمہارے لیے کھل جائے گا, اور یہ قدرت کا بینک اکاؤنٹ ایسی صورت میں تمہارے سامنے آ جائے گا کہ تمہیں حیران کر کے رکھ دے گا. جس طرح میں نے آپ کو یہ مثال دی کہ میرا ایک شاگرد تھا اور اس شاگرد نے رائٹ اور لیفٹ کی ہیلپ کرنا شروع کر دی. وہ ہیلپ اصل میں سیکھنا تھا اس کے لیے, اور وہ سیکھنا کلیکٹیولی اس انگریز کے دماغ کے لیے اس کی ایک ویلیو تھی, اور انگریز کا ٹرسٹ تھا کہ یہ بندہ سپروائزر بن سکتا ہے. اور پھر سپروائزر بننے کے بعد بھی جب اس نے اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر ذمہ داریاں نبھانا شروع کر دی, تو ہوا کیا کہ اس انگریز کے دل میں قدرت نے ایک چیز ڈالی, اس پورے کمپنی میں ایک ہی بندہ ہے, یہی اس سسٹم کو چلا سکتا ہے, یہ حلالی ہے, یہ ایماندار ہے, یہ کامچور نہیں ہے, یہ نکٹو نہیں ہے, یہ نکما نہیں ہے, یہ گدیڑا نہیں ہے, یہ اس کمپنی کو عروج پر لے جا سکتا ہے. پوری کمپنی اس کے حوالے کر دی. تو یہ انگریز نے یہ نہیں کیا, یہ قدرت کا وہ بینک اکاؤنٹ تھا جو ایک دفعہ اس کے لیے کھل گیا اور پھر دوبارہ اس کے لیے کھل گیا. اور پھر اسی بچے نے مجھ سے ایک اور سوال کیا کہ استاد جو اس وقت نصیحت کی تھی وہ تو یہ تھی کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ بناؤ, ابھی نصیحت کرو, ابھی آگے کیا کرو. تو آگے کی نصیحت اس کو میں نے کر دی. اب میں انتظار کرتا ہوں کہ اس کی زندگی میں وہ کیا تبدیلی لے کر آتے ہیں. جب وہ دوبارہ آئیں گے تو اس کی سٹوری دوبارہ آپ کو بتائیں گے. اچھا, اس میں ایک الٹا سسٹم بھی ہو سکتا ہے. قدرت کے ساتھ نیگیٹو بینک اکاؤنٹ بھی بن سکتا ہے. ایک تو قدرت کے ساتھ پازیٹیو بینک اکاؤنٹ ہے نا, قدرت کے ساتھ نیگیٹو بینک آف اکاؤنٹ بھی بن سکتا ہے. نیگیٹو بینک آف اکاؤنٹ وہ ہے کہ جب تک تم قبر میں جاتے ہو نا, قدرت نے تم سے اپنا سب کچھ وصول کر چکا ہوتا ہے. تم سے وصول نہیں کرے گا, تمہارے بچوں سے وصول کرے. تم ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہو, 8 گھنٹے تمہاری ڈیوٹی ہے, اور تم اس 8 گھنٹے ڈیوٹی کی 50,000 روپیہ تنخواہ لے رہے ہو, لیکن تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہو. تو جو اضافی پیسے تم لے رہے ہو یہ تمہارے پیچھے قرض ہے, یہ قرض تمہیں دینی پڑے گی. تم چاہو یا نہ چاہو تم سے یہ قرض لی جاتی ہے, تم سے نہیں تمہارے بچوں سے لی جاتی. تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہو, تنخواہ بڑی لے رہے ہو, تو پھر قدرت تم سے وہ چیزیں نکالتی ہے. تمہارا اولاد تمہارے لیے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بدعمل پیدا ہو جاتا ہے, تمہیں بیماری لگ جاتی ہے, تمہیں شوگر لگ جاتا ہے, تمہیں کینسر ہو جاتی ہے, تمہاری آنکھ ضائع ہو جاتی ہے. سب سے بڑی جو ایک
चीज कुदरत तुमसे ले लेती है वो ये है कि तुम्हारे वजूद के अंदर और तुम्हारी पोजीशन में तुम्हें आसानी नहीं मिलती, तुम रुक जाते हो। सबसे बड़ी बात, तालाब में पानी रुक जाए तो बदबू आ जाती है कि नहीं आ जाती? तो बदबू सी आना शुरू हो जाती है आपके वजूद, लोग नफरत करना शुरू कर देते, आप एक नाकाम शख्सियत बन जाते हो। तुम सारी उम्र मेहनत करके कमा कमा के रख देते हो, मर जाते हो, सारी चीजें बच्चों को मिल जाती है, बच्चे उन पे जाके आसाइश है और बच्चे जाके उनको उड़ा देते हैं। तुमने कमाए होते, उड़ा कौन लेता है? तुम्हारे बच्चे। तुम प्लाटों पे प्लाटे, घर पे घर खरीद चुके होते हो, तुम्हारी नसीब में वो होती नहीं है, क्योंकि कुदरत के साथ नेगेटिव बैंक अकाउंट होता है। आप तो कोशिश करो कि नेगेटिव बैंक ऑफ अकाउंट न बनाओ, पॉजिटिव बैंक ऑफ अकाउंट बनाओ, ताकि अल्लाह ताला और कुदरत तुम्हें अपनी खजाने देगा। और ये सिर्फ एक नौकर पेशा बंदे के लिए नहीं है, स्टूडेंट लाइफ में भी ये इनकलाब बर्पा किया जा सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी ये इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। तुम जहाँ पर हो, जिस पोजीशन पे हो, उधर इस इनकलाब को बर्पा करो। आदत डालो कि जो चीज तुमको गलत लगे ठीक करो, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। जहाँ पे कमजोरी लगे जाओ, हेल्प करने की आदत डालो, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। जहाँ पर किसी बंदे को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, जाओ उसका हेल्प करो, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। छोटे से छोटे काम को उठाओ, ये न समझ लो ये काम छोटा है, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। इस पर रहमान बाबा भी एक सूफी शायर है, कहते हैं आपने देखे होंगे ऐसे लोग मुख्तलिफ ऑफिस में, बैंक में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, कंपनीज में, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में आपने देखे होंगे ऐसे लोग। कुछ एक सीट पर 10 साल से बैठा हुआ है, कोई तरक्की नहीं है, कुछ 5 साल के अंदर अंदर बहुत आगे बढ़ रहा होता है। दोनों का मुशाहिदा करो, तुम्हें बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। एक प्रॉब्लम क्रिएटर होगा, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्वर होगा। जो प्रॉब्लम सॉल्वर है वो कुदरत के साथ जा रहा है, कुदरत उसको उठाएगा, आगे लेकर जाए। तो बहैसियत एक स्टूडेंट भी अपने वजूद के अंदर ये अपनी ये चीजें एक्टिवेट करो और अपनी जात में ये चीजें डालो। दूसरी बात, ये अपॉर्चुनिटी का इंतजार न करो। कुछ लोग है ना, बड़ी चीज आएगी, अपॉर्चुनिटी उठाएंगे, फिर मौका मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, इसका इंतजार न करो। अपॉर्चुनिटी की मिसाल भी एक तुखम जैसी है, इसको लगाओ, इसकी आबियारी करो। जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी एक पौधा ऊपर जाके बड़ा होकर तनावर दरख्त बनता है और फल देना शुरू कर देता है, इसी तरीके से तुम्हारी सलाहियत भी छोटी फिर बड़ी और फिर जाके ग्रो करती है और एक बड़ी सलाहियत बनती है। तो छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी को उठाओ। आज आप जिस इदारे में बच्चों बैठे हुए हो ना, एक इतनी सी अपॉर्चुनिटी से हमने स्टार्ट ली, बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी। 2004 की बात। आज आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, जितने मेरे शागिर्द हैं, पूरे जितने भी प्रोफेशनल है यहाँ से निकले हुए हैं, वो भी हैरान तजस्सुस में कि कहाँ से ये बुनियाद पड़ी। तो आपको ये बात बताऊं, बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी से इसकी बुनियाद पड़ी। 2003-04 में मैं एक एकेडमी में दाखिल हुआ। मेरी में बचपन में एक आदत है, मुझे उल्टी चीज जो है बर्दाश्त नहीं है। अगर जूता उल्टा पड़ा है ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं ठीक करके रखता हूँ। टेढ़ी तस्वीर मुझे बर्दाश्त नहीं है, मुझे सीधी तस्वीर पसंद है, सीधा इंसान भी पसंद है। अगर तारों का जमघटा हो ना तो आप 15-20 मिनट बाद आ जाओ, मैं खुद खड़ा हुआ हूँ, उसको ठीक करते हुए तुम्हें नजर आएगा। मुझे हर चीज सीधी चाहिए, मतलब मुझे हर गलत चीज ठीक चाहिए। बचपन से मेरे में एक आदत। तो उस एकेडमी में जब मैं जाता था तो वो जो एकेडमी थी हमारी गली में थी और वो एक स्कूल के अंदर थी। 2 बजे के बाद हम जाते थे, अंग्रेजी सीखते थे वहाँ। अब जब 2 बजे के बाद हम जाते थे उस स्कूल में, सुबह जब स्कूल होता था, उधर एक चाचा था। वो चाचा जो था वो गधेड़ा था, निकट्टू था, निकम्मा था, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता था। वो गधेड़ा सफाई नहीं करता था, कामचोर था, हल्की फुल्की सफाई करता था और पूरी काम नहीं करता। मैं जब 2 बजे उस एकेडमी में आता था और वो गंद देखता था तो मुझे कुछ हो जाता था। अब मेरा काम पढ़ना है, मेरा काम सफाई के साथ है ही नहीं। वो एक दिन क्या हुआ कि मैं एकेडमी में आ गया, बिल्डिंग पूरी गंदा थी, मैं अपनी किताबें क्लासरूम में रख गया, 2 बाल्टी पानी भर ली और पूरी बिल्डिंग ऊपर से नीचे ऐसे दोली जैसे शीशा बनाते, शीशा बना के बिल्डिंग रखी। वो जो बिल्डिंग मैंने साफ की वो एकेडमी का प्रिंसिपल है। अब मैं क्लासरूम में था, हमारे क्लासरूम की खिड़की थी और उससे साफ बाहर का दरवाजा दिखता था। उसके लिए दरवाजा खोला, वो अपनी गाड़ी अंदर लेकर आया और उसने चाचा से पूछा कि सफाई चा कड़े दे रखा सफाई ना दशे बाबा बताओ चाचा बताओ बाबा नो जैसे मैं चोर हो काम चोर आता हूँ सीधा गए देख ना आने में चराग ले अलग दा सफाई चोला करे। हैरान हुआ, वो सीधा गया अपने ऑफिस में बैठ गया और मेरे पीछे चाचा को बुलाया। वो चाचा मेरे पीछे आ गया, लगा तातू के अलीम शाह राशा प्रिंसिपल ने गौड़ी। और पूरे सिचुएशन तो मैंने देख लिया कि प्रिंसिपल आकर हैरान हो गया किसने सफाई। और मैं उसके ऑफिस में आ गया, डरा हुआ सा भी था कि ऐसा ना हो कि मुझे ये कहे कि तुम्हारा क्या काम है सफाई के साथ। अब मेरे में आदत है कि मैं गलत चीज को ठीक करने की आदत है, गंदी चीज को साफ करने की आदत। अब आदत से मजबूर था, मैंने बिल्डिंग साफ कराई। तो उससे मुझसे पूछा कि ये बिल्डिंग तुमने क्यों साफ कराई, तुम्हारा काम तो पढ़ना है। मैंने कहा सर मेरी आदत है, मैं जब मस्जिद भी जाता हूँ ना तो टेढ़े जूते मैं सीधी करता हूँ, मुझे टेढ़ी चीज पसंद नहीं है। बिल्डिंग गंदा था, मैंने साफ कराया, मैं इसका कोई मुआवजा नहीं चाहता ना इनाम चाहता हूँ। उसने मुझे कहा कि तुम स्कूल जाते हो, मैंने कहा हाँ। कहते फिर क्या करते हो, मैंने कहा बस शरी दुश्मनी रोटे खौफ सिर्फ
کہتے دلتا کار کې موتل آو ته زما دفتر کې زما سره دلته دا ستا کرسۍ ده او زه به تعالی چې څه کار در کوم ته به دا کار کې او بس ما سره شه. زه خوشحالۍ نه کور ته رالم او بس ما ته نوکری ملاو شو. اب میری عمر دیکھے 12 سال یا 13 سال. موقع کہاں پہ ملا؟ وہ 2 بالٹی پانی. دیٹ واز این اپرچونٹی. یہ اس لیے بولتا ہوں بڑی اپرچونٹی کا انتظار نہ کرے. اپرچونٹی اتنی ہی ہوتی ہے, چھوٹی سی شروع ہوتی ہے, پھر وہ گرو کرتی ہے اور ایک بڑے لیول پہ آپ کو لے کر جاتی ہے. اگر وہ بلڈنگ صاف نہ کرتا, یہ پرنسپل کبھی بھی مجھے یہ موقع نہ دیتا آ جاؤ میرے ساتھ کام کرو. آپ لوگ کو اندازہ نہیں ہے اس بندے سے جو مجھے سیکھنے کو ملا. آج کے ٹاپ لیول کے مینجمنٹ میں وہی پالیسیز اپلائی کرتا ہوں اور اس سے فیض اٹھاتا ہوں. وہ 2 بالٹی پانی کی برکت. تو تناسان نہ بنو, کامچور بھی نہ بنو. کامچور بن گئے رک جاؤ گے. ذمہ داری اٹھا لو, ذمہ داری سے آگے بڑھ کے کام کرو. قدرت راستہ بنا کے دے دے گا. میں 2 بجے اسکول سے واپس آ کر اس اکیڈمی میں جاتا تھا, اس پرنسپل کے ساتھ بیٹھتا تھا اور میں آبزرویٹری لرننگ سے چیزیں سیکھتا تھا. وہ اپنے ٹیچرز کو کیسے مینج کر رہا ہے, اپنی اسٹاف کو کیسے مینج کر رہا ہے, نئے آنے والے لوگ ایڈمیشن جب کر رہے ہیں اس کو کیسے مینج کر رہے ہیں, وہ ساری چیزیں میں سیکھ رہا ہوں. میرے عمر کے بچے باہر جا کے کھیل رہے ہیں, کوئی سخی کھیل رہا ہے, کوئی خرسا پلائی کھیل رہا ہے. اس زمانے میں وہ رسی سی باندھ کے وہ ساری جوتے اکٹھے کرو ایک ایک پھر جا کے وہ سارے ختم ہو جائے, پھر آپ نے ایک دوڑ لگانی ہے ایک خاص حد تک, پھر تمہاری پٹائی ہونی. میرے عمر کے جتنے میرے کلاس میٹ ہیں اسکول کے بعد آ کر کھیل رہے. ٹیچر ہوتے ہوئے میں اس بلڈنگ کی صفائی کرتا تھا اور جو ادھر کے صفائی کا بندہ تھا اس کو بٹھاتا تھا کہ یار تم تناسان بندے ہو, آرام سے بیٹھ جاؤ, میں صفائی کرواتا. وہ پرنسپل اس وقت مجھے کہتا تھا کہ تم اب ٹیچر بن گئے ہو, تم یہ صفائی نہ کرو. میں عشق کرتا تھا کام. میں نے کہا مجھے الٹی چیز پسند نہیں ہے, مجھے سیدھا کام پسند. ہم ملازم بدلتے رہتے. ایک دفعہ میں نے کہا یار ملازم بھی رکھو, صفائی بھی میں خود کرتا. بلڈنگ کی صفائی خود کرتا تھا ٹیچروں. اب نارملی ایک ٹیچر سے پوچھ لو کہ بھائی تم آ جاؤ جھاڑو اٹھاؤ یہ صفائی کرو, کیا جواب دے گا کہ مجھے تو اس کی تنخواہ نہیں ملتی. تو قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ بھی نہیں بنے گا تمہارا, رک جاؤ گے ادھر. آج بھی آپ نظر آ رہے ہیں, میں خود کبھی کبھی کام کرتا رہتا. اس بندے نے جب وہ ریٹائر ہو رہا تھا, جب اکیڈمی ختم کر رہا تھا, بہت زیادہ ٹیچر تھے, وہ اکیڈمی میرے حوالے کر چلاؤ اس کو. 17 سال کی عمر ہے اور میں اکیڈمی چلا رہا ہوں, اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ when you come out of your responsibilities نا, قدرت مہربان ہو جاتی. 2-3 سال وہ اکیڈمی چلائی. وہ اکیڈمی پھر وہ بلڈنگ جس کی جو مالک تھا وہ بلڈنگ اس نے گرائی, اس پر فلیٹ بنانے کا ارادہ تھا, اس سے میں نکل گیا. تب جا کے اسپوکن یونیورسٹی کی بنیاد پڑی. لیکن بنیاد اس وقت پڑی جب اس کے لیے بنیادیں بنی تھی پہلے سے, اور بنیادیں اس وقت بنی تھی کہ جب میں وہ اس بلڈنگ کی صفائی میں نے کی تھی. میں نے بلڈنگ کی صفائی کی, اس کے ذہن میں میرے لیے ایک پازیٹیو بینک آف اکاؤنٹ بنا. میں وہ پازیٹیو بینک آف اکاؤنٹ بنایا. اس کے دل میں یہ ٹرسٹ مجھ پہ پیدا ہوا کہ بچہ کام کر سکتا ہے. میں اس کے آفس میں آفس بوائے لگ گیا. میں اسے سیکھتا رہا, اس کی مینجمنٹ سے سیکھتا رہا. ادھر ٹیچر بنا, پھر مینیجنگ ڈائریکٹر بنا. پھر جا کے ایک لیول آیا جب میں نے اسپوکن یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی, اور اس کے بعد لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس ادارے سے مستفید ہوئے. جتنے بچے اس ادارے سے مستفید ہوئے ہیں یہ اس پہلے دن کی وہ اپرچونٹی کی وجہ سے ہوئے. لوگ انتظار کرتے بڑی اپرچونٹی کیسے ملے. اپرچونٹی بڑی ملتی نہیں ہے, چھوٹی اٹھا کر آپ نے بڑی کرنی ہو. تو بچوں, رحمان بابا کا ایک شعر ہے, جوندے ځان پزمک خخ کله تخم کلوی غواړي د خاورو په مقام شه. تم جس ماس پر بھی ہو, جہاں پر بھی ہو, عادت ڈالو, ہر الٹی کام کو سیدھا کرو, ہر غلط کام کو ٹھیک کر دو, ہر مسئلے کا حل دو. اپنے ذمہ داری سے بڑھ کر ذمہ داری اٹھاؤ. پھر اپنے آپ کو دیکھو, تم ایسے اٹھ جاؤ گے, زمین میں مٹی اٹھاؤ گے سونا اگلے گی. جس محاذ پہ قدم رکھو گے اس کے عروج پر پہنچ جاؤ گے. کامچور نہ بنو, نکٹو نہ بنو, گدیڑا نہ بنو, اور نہ رک جاؤ گے. اپنے کردار کو, اپنی ذات کو اور اپنی شخصیت کو دوسروں کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بناؤ, اور پھر اپنی پروگریس اپنے آنکھوں سے دیکھو.